عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں۔ میرا اصول ہے کہ میں پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخالفت سے سنورتی ہے ہستی میری، مخالفت سے سنورتی ہے ہستی میری، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ بہرحال دوستو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات اس کی تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ۔ وعن ابی شریح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا مسلمان سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کون؟ فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے مامون نہ ہو، محفوظ نہ ہو۔ اب اس کی تشریح بھی سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث کی تشریح میں سب سے افضل مسلمان کی علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان تکلیف نہ پہنچے، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ لفظ اگرچہ المسلمون ہے، مگر مسلمات بھی اس حکم میں داخل ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہاں پر جو ہے المسلمون ہے، مسلمات بھی اسی حکم میں داخل ہیں، جس طرح دیگر احکام میں عورتوں کو مردوں کے تابع بنا دیا گیا ہے، ایسے ہی یہاں بھی۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ گالی گلوچ، لعن طعن، بہتان، چغلی، ہجو وغیرہ جو باتیں بھی اذیت رساں ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنے، انہیں ترک کر دے۔ اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ مار پیٹ، قتل و غارت، تکلیف دہ اشارے اور کنائے سے باز رہے۔ نیز ہاتھ سے وہ الفاظ اور کلمات تحریر کرنے سے بھی بچے جو دوسرے مسلمان کے لیے باعث اذیت ہو، جیسے کہ کسی کو زبان سے گالی نہ دی، کسی کو ہاتھ سے نہیں مارا، مگر کسی دیوار وغیرہ میں کسی کی بے عزتی کے بارے میں کچھ گالیاں لکھ دی یا پھر اس کے بدنام کرنے کے لیے کچھ لکھ دیا، تو ایسی کوئی بھی حرکت نہ ہونی چاہیے۔ روایت میں زبان اور ہاتھ کی گرچہ تخصیص ہے، خاص طور پر زبان اور ہاتھ کو ذکر کیا گیا ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ اس کے قول و فعل سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ رہا یہ کہ تخصیص کیوں کر ہے، یعنی ہاتھ اور زبان کی تخصیص کیوں کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ زبان ہی سے تمام اقوال، یعنی کہ جتنی بھی گالیاں ہوتی ہیں ہاتھ بولنے والی، وہ اقوال، تمام اقوال اور ہاتھ سے بیشتر افعال صادر ہوتے ہیں۔ اکثر افعال جو ہیں تکلیف پہنچانے والے وہ ہاتھ سے صادر ہوتے ہیں، اس لیے خاص کر انہیں دونوں کو بیان کیا گیا۔ تنبیہ: جن احادیث میں احبا، افضل یا خیر کا لفظ آتا ہے، وہاں دل میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شک پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان جیسے سوالات، یعنی ای الاسلام افضل یا احب یا ای الاسلام خیر کے جوابات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال بیان فرمائے۔ کسی سے فرمایا نماز سب سے افضل ہے،
کسی سے فرمایا جہاد، کسی سے اطعام طعام یعنی کہ کھانا کھلانا، اور کسی سے سلام وغیرہ وغیرہ. ایسا کیوں ہے؟ اس اشکال کے شرح حدیث نے مختلف جوابات دیے ہیں. نمبر 1 یہ ہے اختلاف جوابات سائلین کے احوال کے اعتبار اختلاف پر مبنی ہے، یعنی کہ سوال کرنے والوں کے حالات کے اختلاف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب بھی مختلف ہوئے ہیں. مثلا سوال کرنے والا نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال نماز ہے، یعنی کہ تم جو نماز کو پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو. جہاد سے جی چراتا تھا تو فرمایا جہاد سب سے بہتر افضل ہے. وسعت کے باوجود دوسروں کو نہیں کھلاتا تھا تو فرمایا کہ اطعام طعام یعنی کہ کھانا کا کھلانا سب سے پسندیدہ عمل وغیرہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ جوابات کا اختلاف زمانے کے اعتبار سے ہے. جس زمانے میں جہاد کی ضرورت تھی اس میں جہاد کو افضل بتلایا، جس میں نماز یا اطعام کی ضرورت تھی، کھانا کھلانے کی ضرورت تھی، بھوکوں کی زیادہ سے زیادہ تھی، اس میں نماز اور اطعام کو افضل قرار دیا. دوسری حدیث میں پڑوسی کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ ایک مومن کا رویہ اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ اس کے کسی بھی عمل سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہونے پائے. پڑوسی خواہ قریب ہو یا بعید، چاہے نزدیک رہنے والا ہو یا دور رہنے والا ہو، اکیلا ہو یا پھر یگانہ ہو یا بیگانہ ہو، حتیٰ کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر حال میں اس کی خبرگیری اور خیر خواہی کرنی چاہیے. اس کا حال معلوم کرتے رہنا چاہیے کہ کھانا کھایا نہیں کھایا، گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، بچے کہیں اس کے بھوکے تو نہیں سو گئے پڑوسی کے. یہ سب اس ساتھ ان باتوں کی خبرگیری کرتے رہنا چاہیے، چاہے پڑوسی جو ہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نزدیک ہو یا دور ہو، ہر حال میں اس کی حالت پوچھتے رہنا چاہیے. بصورت دیگر ایمان کامل باقی نہ رہے گا. اگر ایسا نہ ہو یعنی کہ پڑوسی کا حال پوچھنے والا نہ ہو تو اس کا ایمان جو ہے مکمل نہیں رہے گا. حدیث مذکور یا دوسری احادیث میں جہاں لا یؤمنو جیسے الفاظ سے ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ ایماندار نہیں، اس سے نفی کمال مراد ہے، یعنی کہ مکمل ایمان والا نہیں. ایمان والا تو تب بھی رہے گا، لیکن کامل ایمان والا جو کامل ایمان والے کی صفت ہوتی ہے وہ صفت باقی نہیں رہے گی. اور مطلب یہ ہے کہ اگر بیان کردہ حکم کو نہیں بجا لاتا تو مومن کامل نہیں رہے گا، نہ یہ کہ بالکل ایمان سے ہی سلب ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر ان باتوں پر عمل نہ کرے، پڑوسی کے بارے میں خبرگیری نہ کرے، پڑوسی کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان تو باقی رہے گا لیکن جو ہے کامل نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، یہ بالکل بھی نہیں کہ ایمان بالکل ختم ہو جائے گا، وہ غیر مسلم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.